السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں خلافت راشدہ کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے اپنی گفتگو کی. دو ہم مین پوائنٹس اس میں ڈسکس کر چکے تھے، جس میں ایک تھا گورنر کی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، اینڈ سیکنڈلی وار رولز کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج اپنا سلسلہ جو ہے ہم وہیں سے بڑھائیں گے. جی زید صاحب. جی مارو، جو بات ہم خلافت راشدہ کے حوالے سے جو کر رہے ہیں کہ یہ صرف ہم ایک سیمپلنگ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ وہ حکومت جو 22 لاکھ مربع میل سے زائد کے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے، چنگیز خان اور نپولین اور الیگزینڈر کی حکومت سے زیادہ بڑی ہے، اس کو چلانے کے لیے جو حیرت انگیز رولز اینڈ ریگولیشنز اور پرنسپلز بنائے گئے تھے، وہ اتنے فیوچرسٹک، اتنے ڈائنامک اور اتنے آزاد ہیں کہ واقعی نظر آتا ہے کہ آزاد قومیں جو دنیا پر حکومت کرتی ہیں وہ انہی رولز اینڈ ویلیوز پر عمل کرتی ہیں. اور آنے والے پاکستان کو ہم نے اگر پاکستان کی تکمیل کرنی ہے، اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم کو پاکستان کو ری ماڈل کرنا ہے. ہم کو ڈیموکریسی پہ اور ویسٹ کے اوپر آج امریکہ میں یا برٹن میں جو نظام قائم ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی بددعا نہیں لگی ہوئی کہ اس نظام کو لا کے مسلط کریں. نہ ہمیں بددعا لگی ہوئی ہے کہ ہم کمیونزم کو لا کے مسلط کریں یہاں پہ. جب ہمارے پاس ہمیں دعا لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس خلافت راشدہ موجود ہے، اور خلافت راشدہ کے ماڈل چونکہ لوگوں نے پڑھے ہی نہیں، ہماری تاریخوں میں، ہماری یونیورسٹیز کالجز میں، ہماری بکس میں پڑھائی نہیں جاتے. جو ہمارے سو کالڈ دانشور ہیں یا ڈیلیبریٹ جھوٹ بولتے ہیں یا خود جاہل ہیں، جو خلافت راشدہ کو نہ جانے، خلافت راشدہ کو یہ کہے کہ یہ 1300 سال پرانا نظام ہے، آج نافذ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جاہل کائنات میں نہیں پیدا ہوا ہوگا. کیونکہ دنیا کی آج ساری قومیں جہاں پہ کوئی گورننس کا، جوڈیشری کا، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، انصاف اور عدل کے حوالے سے کوئی معیار کہیں قائم کیا گیا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس کی ساری بیسز خلافت راشدہ. بالکل. اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تو حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان سے سیکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 1300 سال پرانا نظام ہے. تباہ برباد کرے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں جو ایسی بات کرتے ہیں. پوائنٹ از کہ رحمت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ ہم سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان اور سیدنا ابوبکر صدیق اور خلافت راشدہ اور سیدنا علی کے خلافت راشدہ کا وہ نظام پاکستان میں ہم امپلیمنٹ کریں کہ جہاں پہ اتنا عدل ہو، اتنا انصاف ہو. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ قاضی ہوتا تھا، ایک مہینہ مجھے گزر جاتا تھا کہ میرے پاس مقدمات نہیں آتے تھے. ہی واز دی قاضی، ہی واز دی جج. سیدنا عمر کے دور میں انصاف اتنا تھا کہ لوگ مقدمے ختم ہو گئے. لا اینڈ آرڈر اتنا، دیکھیں مقدمات اس وقت ہوتے ہیں نا جب لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں ظلم کر سکتا ہوں، میں تکلیف پہنچا سکتا ہوں، انصاف ہے ہی نہیں، جو مرضی میں کرتا پھروں، یا لوگوں میں اختلاف ہو، اکنامک کرائسس ہو، لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہو، جھگڑے ہو، قتل و غارت ہو، چوری ڈکیتی ہو، تب مقدمات آتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اگر ٹوٹل گورننس اتنی خوبصورت جا رہی ہے کہ ہر انسان مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے، سب تو آج دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ بالکل منیمم ہے، آلموسٹ کئی شہروں میں ہوتے ہی نہیں. سوئٹزرلینڈ میں کئی جگہوں پہ انہوں نے ایسا اچیو کر لیا ہے. اسکینڈینیوین نارتھ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں کچھ جگہوں پہ انہوں نے کر لیا. سعودی عربیہ بتاتے خود ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پہ کرائم ریٹ از ویری لو، کیونکہ کرائم انسان کے ساتھ ہے. مگر خلافت راشدہ کے جو ماڈلز ہیں، دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جوڈیشل آرڈر ہے، سب سے آپ کا تو عدل ہی مشہور ہے نا، سب سے زیادہ جو آپ کا انصاف. ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جنیوا کنونشن کیا رولز بنائے گی، فوجیں کیا کر سکتی ہیں اور سویلین آبادی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نہیں، وہ سارے رول جنیوا کنونشن کے آپ اٹھائیے، اس سے 100 گنا بہتر رول حضرت ابوبکر صدیق بنا کر حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو دے چکے تھے. اور ساتھ ساتھ ٹروپس کی اخلاقی کردار اتنی ہائی کوالٹی کا تھا. جنیوا کنونشن یہ نہیں کہتی کہ سپاہیوں کا ذاتی کردار کیا ہو، زنا بھی کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، جو مرضی حرکتیں اپنی ذات میں کریں، وہ اس کا ذاتی فعل ہے. نو، مسلمان اتنے سپیریور ایڈوانس ہیں کہ جب تک اس کے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز نہ ہو، جب تک نرم دمی گفتگو، گرم دمی جستجو نہ ہو، جب تک حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم و رزم و حق و باطل تو فولاد نہ ہو، رات کے راہب دن کے مجاہد نہ ہو. راتوں کو یہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن میں یہ مجاہد ہوا کرتے تھے. اور پھر ان کے اخلاق اور کردار کا یہ عالم تھا کہ ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے آگے لگے ہوتے تھے، اور یہ ایک اشرفی لا کے سیدنا عمر کے آگے، اپنے امیر کے آگے جمع کراتے تھے. کریکٹر کی جو اسٹرینتھ تھی، دیٹ واز انبیلیویبل، الٹیمیٹ. انسان لگتا ہی نہیں کہ انسان ہے. جبھی اس ایرانیوں نے ان کو کہا تھا کہ دیواں مدن دیو آ گئے، اور اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے. یہ مسٹیریس لوگ، یہ کون سا کردار تھا، کس قسم کی نسل پیدا ہو گئی تھی وہاں سے، کس طرح پیدا ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ امیر اس طرح کے تھے. جو امیر جس طرح کا، باپ جس طرح کا ہوتا ہے اولاد ویسے بنتی ہے. بالکل. جو امیر جس طرح کا ہوگا وہ قوم ویسی بنے گی. تو خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کا جو معاملہ ہے، آئیں ہم آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتے ہیں کہ حضرت عمر نے عدل کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے. آج دنیا کا بڑے سے بڑا جوڈیشل سسٹم
وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنا نہیں سکتا عدل کے حوالے سے جو سیدنا عمر فاروق بنا کر گئے. اور اسی لیے ہم نے بات آپ کو بتائی تھی کہ آج دنیا کے کئی ملک یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدنا عمر کا ایک جسٹس ماڈل فالو کرتے ہیں. 1400 سال پہلے کی عمر کا. اب آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ہم نے آپ کو اس سے پہلے وار رولز بتائے تھے جو سیدنا اور گورننس کی رسپانسبلٹیز بنائی تھی. دیکھیے اسلام میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بنیادی طور پر جو قرآن کی سزائیں آپ دیکھتے ہیں, پنشمنٹس آپ دیکھتے ہیں, دے آر ویلفیئر اورینٹڈ. یعنی آج دنیا میں کئی جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سزائیں ایسی دو کہ کمیونٹی سروس ہو. یعنی ان کو پنشمنٹس ان کو ایسی دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے بھی تم یتیم خانے میں جا کے کام کرو گے, تم سڑکیں دھو گے, تم یہ کام کرو گے. پنشمنٹ بھی ایسی ہے جو کمیونٹی اورینٹڈ ہے. اسلام کی وزڈم آپ دیکھیے, اس کی ساری سزائیں معاشرے کا تزکیہ کرنے کے لیے, اس کی صفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تم نے روزہ توڑ دیا, 60 روزے رکھو, اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ایگزیکٹلی, کمیونٹی ویلفیئر. یعنی روزہ میں نے توڑا بالکل, اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا, اللہ راضی ہو رہا ہے. اور غریب یتیم مسکین تو دعا کرتے ہوں گے کہ امیر روزہ توڑنے تاکہ ہمیں کھانے کو ملے. سزائیں جو ہیں یا تو اس آدمی کا اگر علاج نہیں کیا جا سکتا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دیتے ہیں, کوڑے مارے, سر کاٹنا, ہاتھ کرنا, فارغ کیا, پھر جزیہ دے دینا, بچوں کو پڑھا دو, مسلمان بچوں کو. دوسرا یہ کہ سزائیں جتنی بھی ہیں جیسے عرض کیا کہ وہ ویلفیئر اورینٹڈ ہے شریعت کی. اب یہاں پہ ایک حیرت انگیز کانسیپٹ آتا ہے, جیلوں کا تصور کہ انسانوں کو جیلوں میں بھیج دیا جائے, پریزن سیلز, اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے شریعت میں. آپ شریعت میں دیکھیے بنیادی طور پر قتل کیا ہے کسی نے, یہاں پہ کیا کرتے ہیں 20 سال کے لیے 30 سال کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں. مطلب قید کا جو کانسیپٹ ہے, قید کی سزا دے دی. صحیح. امریکہ میں دنیا کی سب سے بڑی پریزن پاپولیشن ہے, وہ اپنے شروع کے خلافت راشدہ کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. اربوں روپیہ ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں, لائبلٹی بنی ہوئی ہے, مصیبت پڑ گئی. وہ قاتل, ڈاکو, زانی, بدکار جو کہ سینکڑوں انسانوں کو قتل کر چکے ہیں, ان کو بھی جناب 200 سال کی قید دے کے جیل میں ڈال دیا. شریعت کیا کہتی ہے, یا قتل کرو یا پھر خون بہا ادا کرے, بلڈ منی دے, تاکہ اگین وہ بھی ویلفیئر اورینٹڈ ہے کہ جس کا باپ یا بھائی یا کوئی عزیز قتل ہوا ہے اس کو پیسے مل جائیں تاکہ اس کا گزارا ہو جائے, اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر سکے. صحیح. اور تیسرا یہ کہ اس کو اگر وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنا ڈائنامک کانسیپٹ ہے کہ ایک ہی سزا کی 3 پنشمنٹس رکھی ہوئی ہیں, 2 سزائیں, ایک سزا ہے, ایک اس کی کیش, اس کی دیت پیسے لیے جا سکتے ہیں, اور ایک میں معافی بھی. اس سے زیادہ ہیومن کانسیپٹ نہیں بلڈ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ مورل ہائی گراؤنڈ اتنا ہے جو دے دیا تو تھوڑا لینینٹ ہی ہے کہ تم معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف بھی کر سکتے ہو. ایگزیکٹلی. لیکن پیسے لینا چاہتے ہو پیسے لے لو, اگر سزا دلوانا چاہتے ہو تو شریعت میں آئی فور آئی موجود ہے, اس میں تمہارا ہاتھ کاٹا ہے اور اس میں اسٹیٹ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں آتی. اور اسٹیٹ کا کام اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے, اسٹیٹ معاف نہیں کر سکتی. یہ بندے کا معاملہ ہے, بہت بڑا ڈفرنس ہے. آج ہمارے یہاں بڑے بڑے قاتل جن کی ساری سزائیں اپیلیں معاف ہو جاتی ہیں, آخر میں اس کی ساری آخری اپیل پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے, پریزیڈنٹ قاتل کی سزا معاف کرتا ہے. کس طرح کر سکتا ہے؟ قطعاً حرام ہے. He has no right to do this. So جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ یہاں پر یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جناب آخر میں صدر معاف کر سکتا ہے. صدر اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا ہونا چاہیے, اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے والا نہیں. پاکستان کا جو قانون ہے اس وقت نافذ ہے, اس میں صدر انڈین دہشت گرد جس نے اتنے دھماکے کیے ہوئے ہیں, انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو کہ جناب اس کو معاف کر دیجیے, تو اس کی فائل پریزیڈنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے, جب چاہے معاف کر دے. اور بڑے بڑے قاتل معاف ہو جاتے ہیں اس لیے کہ پریزیڈنٹ معاف کر دیتا ہے, حالانکہ شریعت کے تحت ان کو ٹنگ دینا چاہیے, یا دیت ادا ہو ان لوگوں کو جن کے بچے مارے گئے یا لوگ فیملی والے مارے گئے. سو جیل خانے کی سزا ڈسکریج ہوتی تھی, لیکن بہت سارے ایسے کیسز آ گئے بعد میں, زمانہ کسی نے جھگڑا کیا, لڑائی کی, یہ کیا, وہ کیا, سلسلہ سارا معاملات وہی ریزالو کر دی جاتے. لیکن بہت سے میٹرز میں حضرت عمر فاروق کے دور میں چھوٹا سا جیل خانہ بھی بنایا گیا. بہت سے پرزنرز ایسے تھے جن کو پینڈنگ ٹرائل, جن کو جیل میں رکھا گیا, لیکن ضمانت بھی انکریج کی گئی. امیڈیٹلی جو بیل کا کانسیپٹ ہے جو آج ماڈرن دنیا میں ہے کہ جو انسان کو جیل میں نہ رکھیں, آپ ضمانت پہ رہا کر دیں, ضمانت کا کانسیپٹ, بیل کا کانسیپٹ حضرت عمر نے شروع کرایا. اور یہ ڈسکریج کیا گیا کہ پینڈنگ ٹرائل, پاکستان میں 80% لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں, ان کو ضمانت پہ رہا نہیں کیا جا سکتا, وہ انڈر ٹرائل چل رہے ہیں. مسلمان کو صرف شک اور شبے کی بنیاد پر جیل میں رکھنا منع کر دیا گیا. جیل میں صرف وہ جاتے تھے جو کنوکٹڈ ہوتے تھے,